بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 7 پڑھیں گے، پھر بعد میں B پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حصہ اول، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن کورس 1۔ اس میں ہم نماز کا صرف ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ 6 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم رکوع اور سجود کی جو تسبیح ہیں اس کو دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ نماز کا انتہائی خوبصورت حصے ہیں۔ یہ ساری نماز خوبصورت ہے، لیکن اسپیشلی یہ دو، کسی بھی لفظ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک لغوی ہم کہتے ہیں اور دوسرا ہم کہتے ہیں شرعی یا اصلاحی۔ لغوی معنی میں آتے ہیں رکوع کے مطلب ہے جھک جانا، اور اسلام نماز کے دوران ایک خاص مقام پر خاص انداز کے اندر اللہ کے آگے جھک جانا، اس کو ہم رکوع کہتے ہیں۔ اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اس کو ہم سجدہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل انسان مٹ جاتا ہے زمین پہ۔ تو یہ دونوں کے انشاءاللہ ہم تسبیحات کو دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ہم اپنا یہ سفر قرآن پاک کو سیکھنے کا ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے اور دنیا کا ہمیں سامان بھی عطا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیابی کا راستہ بھی بتایا، قرآن نازل فرمایا، ہمارے سب سے پیارے نبی پر نازل کیا۔ قرآن ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے تو قرآن کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر فیلڈ میں، دنیا کی فیلڈ میں، آخرت میں، ہر جگہ پہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کا دار مدار اس اللہ کی رضا پر ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہوا ہے کہ اس وقت ہم دنیا کی بہترین کلاسوں میں سے کلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے کیا جی بہترین شخص، بہتر نہیں کہا، بہتر کی بھی سپر ڈگری کہہ دیا، بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث پہ بھی انشاءاللہ ہم چلتے ہوئے مزید آگے دیکھیں گے۔ جی اب آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے، ہم پچھلے اسباق کو تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ہم نے گوگل کوئز پچھلے ہم نے بھجوائے تو اس کو کوشش کریں، کر لیں، ویڈیوز وغیرہ کو دیکھ لیں، PDF سلائیڈز کو پڑھ لیا کریں۔ تو جی اسباق آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے، تھوڑا سا آپ کو کا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہی وہ ہی۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ سسٹر نسیم اختر نے بڑی جلدی لکھا ہے۔ بردر شیخ عرفان، یہ حواوے کے نام سے بھی کوئی ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے جی اشہدو۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، میں گواہی دیتا ہوں۔ من ربکم، یا کا کیا مطلب تھا؟ یا کا کس کا کہہ رہی جی تیری یا کا تیری ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ من ربہم، بن ربکم، تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے۔ جی اس کا ابھی تک جواب نہیں بہرحال کسی نے کہا۔ جی ٹھیک ہے جی، تمہارے رب کی طرف سے۔ آج کا سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں انشاءاللہ۔ رکوع اور سجود کی تسبیحات دیکھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم حروف جر پڑھ رہے ہیں، آج بھی ہم انشاءاللہ 3 ہمارے حروف جر جو ہیں کمپلیٹ ہو جائیں گے آج۔ الا، ما اور اندا، آج ان 3 حروف کو دیکھیں گے اور نکات تعلیم شوق بڑا زبردست قسم کا ہے۔ رکوع اور سجدے اور اسی طرح گرامر جب ہم اس کو کر لیں گے، آج کے سبق میں ہم ٹوٹل 15 نئے الفاظ، صرف 15 الفاظ، جو کہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 1400 بار آئے ہیں۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم 15 الفاظ سیکھیں گے، اور جب ہم یہ آج کا سبق ختم کر لیں گے تو ٹوٹل ہم 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔
میں بار بار یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہم نے کتنے سیکھنے ہیں اس کورس کے اندر؟ 232 الفاظ، 232 میں سے ہم 80 سیکھ چکے ہوں گے، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کا؟ 41,111، تقریباً 41,000، اس میں سے ہم 26,000 انشاءاللہ آج سیکھ جائیں گے۔ ویسے تو ہم نے ٹوٹل جب قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو 78,000 ہے، لیکن وہ سارے کورسز وغیرہ جب ہم کریں گے، اس کورس کے اندر جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس کے اندر ہم نماز سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں صرف، جو کہ قرآن پاک کے اندر 50% سے زیادہ، یعنی 40,000 سے بھی زیادہ 41,111 الفاظ سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ تو رکوع کے اذکار، رکوع کی تسبیح آپ سب کو آتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، یہ وہی ہے جو ہم نے ٹیبل کیا تھا، ربہ ربہم ربو کا، اور یہاں پہ کیا تھا؟ ربی۔ اب اس ٹیبل کو آپ نے ٹیبل کے طور پہ، گرامر کو گرامر کے طور پہ نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بار بار کہا تھا ہم قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، جی سبحانہ یعنی اللہ ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی، ہر ایک سے وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی تھوڑا سا یہ بتائیں گے، جو سبحان ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں جی یعنی کہ برائی سے پاک ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اس میں الحمد میں تعریف، جس میں ہم کہتے ہیں تعریف، اور سبحان میں کوئی ڈفرینس کسی کو پتہ ہے کوئی تھوڑا سا؟ اگر کسی کو سبحانہ میں پاکی بیان کی جا رہی ہے، اور الحمد میں شکر اور تعریف بیان کی گئی تھی۔ جی، کوئی اس کی ایگزامپل آپ کوٹ کر سکتی ہیں؟ اگزامپل تو الحمدللہ، سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ سبحانہ یہ بھی پاک ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جی سبحان میں جو ہے نا، وہ یعنی وہ چیز نہیں ہے جیسے ہم نیچے ڈھلائی کی طرف جاتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گراوٹ سے پاک ہے، یعنی وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور الحمد جو ہے وہ تعریف ہے، حمد یا شکر کا ایک کلمہ سے کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ۔ اور اس کی کوئی ایگزامپل کہیں پہ کوئی آ سکتی ہے کوئی ایزی الفاظ کے اندر؟ بالکل آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ جی کوئی اور سسٹر بردر، کوئی بردر عرفان آئے ہیں جی میدان میں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جی اللہ پاک ہے، اس کا رب ہونا، اللہ کو نہ تھکن ہوتی ہے نہ نیند ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، بے انصاف نہیں ہے۔ جی زبردست جی ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے نہیں جنا، کوئی اس کا وہ نہیں ہے نا۔ تو یہ کیا جی، ہم جب کسی چیز کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اب کہتے ہیں نا فلاں بندے کے اندر تو یہ عیب ہے، تو اللہ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کسی ظاہرہ الحمد کہتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ تعریف کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ ہے، انشاءاللہ آگے چلیں گے، میں پھر آپ کو اس کے کمپلیٹ جو ہے نا اس کی ایگزامپلس کے ساتھ، جیسے اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، ایت الکرسی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی کمی وہ ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، تو اس کے اندر نیند نہیں آتی۔ اچھا چلیں یہ دیکھیں ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، ربہ ربہم ربو کا، ربی ربکم ربنا اور ربوہا، میری پرورش کرنے والا، ربی میرا رب، کیا جی اللہ میری پرورش کرنے والا ہے، میرے جسم کو ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی العظیم، عظیم کیا جی؟ بڑائی، طاقت، یہ قرآن پاک کے اندر 107 مرتبہ آیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے جی. عظیم یعنی کہ اللہ بہت بڑے ہیں. جس کے اندر طاقت کے اندر, ٹھیک ہے. عزم عربی کے اندر کہتے ہیں ہڈی کو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے مضبوط, اتنے وہ ہیں کہ جس طرح ہڈی جھک نہیں سکتی. تو یہ ہم کس اس میں پڑھتے ہیں؟ رکوع کی حالت میں, سبحان ربی العظیم, ہم جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں, کسی کی ان کو وہ نہیں ہے. تو اس تصور اس ساز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباب. اچھا, اب یہاں پہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب, اس عظمت والا ہے. اس میں آپ نے 4 باتوں کا ذکر ہوگا, وہ 4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اس ذکر میں کیا ہوگا, ان کو تصور ساز کے ساتھ آپ نے پڑھنا. پہلا کیا ہے جی, میرا رب پاک ہے. اللہ کیا ہے جی, پاک ہے. کس سے؟ ہر عیب اور کمی سے. وہ ظالم نہیں, وہ ناانصافی کرنے والا نہیں, بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں. اس کو یہ دیکھیں, یہ اب آ رہی نفی, اس کو نہ تھکن آتی ہے, نہ نیند ہے, نہ کمزور ہے وہ, اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اس نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور میری زندگی میں جو امتحان حالات مجھ پر آتے ہیں, مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. تو پہلی بات کیا ہے جی, پاک ہے. پہلی بات پاک ہے. دوسری کیا ہے, وہ رب ہے. دوسری بات کیا ہے, وہ رب ہے, یعنی کہ ہماری پرورش کرتا ہے, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. وہ ہمارے کروڑوں جسم کے خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے. ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں حرارے حرکت میں رہتے ہیں, جو بغیر کسی توانائی کی مدد کے, اور ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے. صرف کھانا ہی نہیں, ہمارے خون کے نظام, ہاضمے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ وہ چلا رہا ہے. دوسری بات کیا ہے, وہ رب ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تھی پاک ہے, دوسری کیا ہے, رب ہے, اور تیسری کیا ہے, وہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک یار میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا, اس پہلو کو عنایت سے کہنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بندہ بڑے مان سے کہتا ہے یہ چیز میری ہے, جیسے بچہ جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. ٹھیک ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بیٹا بہت اچھا ہے, میرا بیٹا یہ ہے, میرا بیٹا. دیکھیں تعریف آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, بچوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کسی کے سامنے, تو اس میں آپ کو کیا پیار جھلک رہا ہوتا ہے, پیار سے آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہی کیا کہنا, میرا رب, میرا رب ہے. چوتھی بات کیا جی, عظیم ہے. وہ کیا عظیم ہے, یعنی ایسی بڑائی والا جس کو نہ کوئی جھکا سکا ہے, اس پر نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے, کوئی اس کو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, 4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کیا جی, اللہ پاک ہے, رب ہے اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے, اور اسی طرح عظمت والا ہے. یہ 4 چیزیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے. جب آپ رکوع میں جائیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے. سبحان ربی العظیم, سبحان پاک ہے, ربی میرا رب, العظیم عظمت والا. جی علم سکھائیے, جہاں پہ آپ ہیں بیٹھے بیٹھے دوسروں کو بتائیے, ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں. جی اب آپ کو پتہ ہی, ہم نے پڑھ لیا. آپ تھوڑے سے اس کے متعلق سوال یہی ہوگا, پاک ہے ربی میرا رب عظیم, یہی اس طرح کے سوال ہوں گے. یہ تھوڑا چینج ہو گیا, واو اس کے ساتھ لگ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا, اور آ گیا سبحان اللہ, اور اللہ بلند ہے, اور اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ بلند و بالا ہے. جی یہ سسٹر علی نواز, شیخ عرفان, سسٹر طارق جبیریہ, سسٹر جی بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ لکھ رہے ہو اللہ کی ذات پاک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی علی نواز صاحب. جی نیکسٹ بڑھتے ہیں. کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اس کے حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. جی سسٹر یہ بابر تھے, کہ نصرت, سسٹر غزالہ بابر شریف, جی بالکل ٹھیک ہے, 20 سبحان. جی آگے بڑھتے ہیں. جب ہم رکوع کر لیتے ہیں, چلو آپ چیٹ باکس میں رک دیں. جب ہم رکوع کر لیتے ہیں, رکوع کے بعد اٹھتے ہیں, سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا کہا جاتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ سمیع سن لی کس نے؟ اللہ نے. لی اور مانی یہ 2 ہیں, اس کی جس نے,
यहाँ के तशरीह में इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। हामिदहू, ये वाला वही हूँ, तारीफ की किसने, उसकी। समिया, इसका हम टेबल भी इंशाल्लाह करेंगे। सुन ली, समिया ये फेल है, अल्लाह अल्लाह ने। ली और मन, ली का आपको पता है मीनिंग्स आप पढ़ चुके हैं, लिए। मन जो है जिसने। अब यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है, मन का मतलब जो, जिसने, जो जिसने, एक ही उसमें आ रहे होते हैं। मन का मतलब होता है कौन, जैसे मैंने पढ़ा था मन रब्बू का, कौन है उसका रब, तो यहाँ पे मीनिंग्स आ रहे जो। इंग्लिश के अंदर भी हम कहते हैं हु, अगर स्टार्ट में हु आता है तो उसका मीनिंग कौन होता है, और जब दरमियान में आ रहा था तो उसका मतलब भी जो के मीनिंग्स में आ रहा होता है। ठीक है, जब ये दरमियान में या आगे होगा तो फिर इसका मतलब जो या जिसने होगा, अगर स्टार्ट में आएगा तो हु यानी कि कौन के मीनिंग्स में आएगा। ठीक है जी। हमीदा हु, ये हमने टेबल किया है हु के साथ, देखिए मैंने कहा था ये जमाया, ये सारी चीजें लगेंगी इसके साथ। हमीदा, तारीफ की, हु उसकी, हु हम का ये कुमना हम कर चुके हैं जी। इसमें से असबाब देखते हैं। अल्लाह क्या करता है, सबकी सुनता है, मगर यहाँ हमद करने के लिए, अल्लाह की तारीफ करने के लिए सुनने का खास जिक्र है, इसलिए हमको पूरे शौक से उसकी हम्द करनी चाहिए। रब्बना वलकल हम्द, इसके बाद ये आएगा अल्लाह ताला हमारे हम्द करने का मोहताज नहीं है, हमारे हम्द करने से उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, और ना करने से उसको कोई नुकसान नहीं है। फरिश्ते, बेशुमार फरिश्ते हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए, हम्द करने का पूरा फायदा किसको, हमें होगा। ठीक है जी, ये जहन में रखिए कि अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला के सारे करने से हमें क्या होगा, फायदा हमें होगा। ठीक है जी, इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। समी अल्लाहु लिमन हमीदहू, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी जी। समी अल्लाह क्या मीनिंग्स है जिसके, किसने सुन ली, सुन लिया या सुन लिया की बात है, बिल्कुल जी। तारिक सुल्तान जी, बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह ने सुन लिया। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, वलका और तेरे ही लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ये वाव पढ़ते ही नहीं है, हम तो पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द। तो ये सिर्फ अरबी जो लोग हैं, अरबी लोग इस तरह वाव का साथ इजाफा कर देते हैं, अगर इसको कर भी लिया जाए कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए तर्जमे पे में वाव का तर्जमा नहीं हुआ। तो रब्बाना ए हमारे रब, इसके अंदर ए का सीगा है ना, रब्बुना जो हम अपनी तरफ इशारा कर रहे होते हैं वो है हमारा रब। जब रब्बाना आएगा तो उसमें क्या होगा, ए हमारे रब, या इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, फिर अंदर जिसको बोलते हैं ना या, वो इसके अंदर छुपा होता है। रब्बाना ए हमारे रब, अक्सर दुआएं रब्बाना से स्टार्ट होती हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है जी, ए हमारे रब, रब्बुना और रब्बाना में ये फर्क है, ये ज़हन में आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है जी, वलकल, वलका, चलिए इसको देख देते हैं। रब्बाना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रब्बुना, जो टेबल में हमने पढ़ा था वो रब्बुना है। ठीक है, हमारी परवरिश करने वाला, हमारे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला है ना अल्लाह। तो इसके अंदर ए का सीगा आ रहा है, रब्बाना और रब्बुना में ये दोनों में डिफरेंस है। उसमें क्या है, हमारे रब, और इसमें क्या है, ए हमारे रब। बा ला का, वाव और ला लिए का, तेरे, तू अकेला ही उसका मुस्तकिल है। देखो ना, लाका, देखिए ये वाला सीगा हमने किया हुआ ये टेबल, लाहू लहुम लाका। ठीक है जी, तेरे लिए। अलहम्द, हम शुरू में पढ़ते हैं तमाम तारीफें और शुक्र, इस तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं। रब्बना कहते हुए इस लफ्ज के मैंने ही को जहन में लाइए, तो खुद क्या होगा जी, हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकलेगा। हमद की यही मैंने है, यानी कि तारीफ और शुक्र, पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर और कभी तारीफ के जज्बे के साथ हमद बयान कीजिए।
ٹھیک ہے جی, اس تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. ربنا ولکل الحمد, اے ہمارے رب تیرے لیے آپ کی سنت تعریف. جی اچھا, اس کے ساتھ ہی نا رکوع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو وہ یہ ایک وہ دعا یہ پوری یہ والی پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس کو یاد کر لینے کی, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ہم تشریح دیکھیں گے, ابھی اس کا ترجمہ ہم اس کو دیکھیں گے, تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو جب اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو دعا بھی یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جب آپ ابھی اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اسی ٹائم آپ کو یاد ہونی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے کیا کہتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, اور کہتے تھے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ملء السماوات, مل کا مطلب ہوتا ہے مل بھر کر, کوئی چیز ہوتی ہے نا, کوئی گلاس کوئی چیز, اس کو کیا کہتے ہیں بھر کر. جب اس کو کوئی چیز اس میں ڈال دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھر کر. کیا السماوات, سما کی جمع ہے سماوات, سما ہوتا ہے آسمان, سماوات زیادہ آسمان, اس کو کیا کریں مل السماوات یعنی کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ومل ارضی, ارض زمین کو کہتے ہیں, اور زمین کے بھرنے کے برابر. ومل آ کا کیا مطلب تھا سر؟ حمزہ اس آ, کا حمزہ آ جو تھا, حمزہ زبر آ. جی بھرنے, مل آ یہ اکٹھا ورڈ ہے بھرنے کے. یہ بھر کر کسی چیز میں کوئی چیز ڈالتے ہیں نا, مطلب ایک گلاس ہے یہ بھرا ہوا ہے, ہم اس کہتے ہیں اس چیز کو بھر لیں, کسی چیز کو بھی نا مل بھر لیکن کر. وہ تو صرف میل کا مطلب بھر ہے نا, میل اور آ الگ ہے, حمزہ زبر آ. جی جی یہ اکٹھا ہی ورڈ میں اس میں چل رہا ہے نا, مل بھر کر, مل بھر کر کیا جی زمین کو. وہ مل بینا, ماں کا مطلب یہاں پہ جو آ رہا ہے جو کے میننگز میں آ رہا ہے, ماں کے بھی 2-3 میننگز آپ پڑھ چکے ہیں. اگر یہ شروع میں آئے گا تو نہیں کے میننگز میں آ رہتا ہے, ماں کیا کے میننگز میں بھی آتا ہے شروع میں, اور جب یہ بعد میں آئے گا تو جو کے میننگز میں آئے گا. جیسے ماں کو ہم کہہ لیں وٹ, کیا اگر شروع میں آئے گا تو کیا, اگر درمیان میں وٹ یوز ہو رہا ہوگا تو اس کا میننگز ہوگا جو. بینہما, یہ پہلے بھی ہما دو کو, ہوا ہم نے پڑھا نا ہوا ہم, تو یہ وہاں پہ دو کے صیغے کے لیے آتا ہے, دو کو جو بات کرتے ہیں تو ہما, ہو دو کی بات ہوگی تو ہما, زیادہ کی بات ہوگی تو ہم. یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے, لیکن یہاں پہ کیونکہ ورڈ آگے اس لیے آپ کو بینا کسی چیز کے, دو چیزوں کے درمیان میں, یہ دو چیزیں اس کے جو درمیان میں اس کو کیا کہتے ہیں بینا, ہما ان دونوں کے درمیان. شیتا تو چاہے, شاہ یہ شاہ, یہ انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ میں ہم کہتے ہیں. شیتا یہ فعل ہے, یہ انشاءاللہ اگلے کورس کے اندر آپ پڑھیں گے. سوری, تو شاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے چاہے, کہتے ہیں نا انشاءاللہ یا ماشاءاللہ. تو شیتا کیا جی تو چاہے, یہ امر کا صیغہ, یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی, شاہ یہ شاہ, شیء کی جو من شیء, شیء کیا ہوتا ہے چیز, اشیاء اس کی جمع. من کا آپ کو پتہ ہے میننگ سے. بعد ہم اردو میں کہتے ہیں بعد, 198 بار یہ والا ورڈ آیا ہوا ہے. تو اس کا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا تحقیق ہو چکی ہے, کیا کچھ ہوا ہوا ہے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ جلدی یاد ہے. جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو انسان کو کیا کرنا ہوگا, شکر سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے. اگر آپ سوتے وقت اللہ کا شکر ادا کر کے پڑھتے تو آپ کے اندر بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہیں, انہوں نے مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے, گویا آپ جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے. یہ جو پروفیسر ہیں, یہ جو سکسیس ٹرینر ہیں, یہ تو صرف جسم کو بھرنے کی بات کر رہے ہیں نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیے, جس میں آپ نے سارے کے سارے یعنی کہ ساتوں کے ساتھ آسمان کو بھرنے کی بات کی ہے, ساری زمین کو, اور آسمان اور زمین کے درمیان بھی انہوں نے کہہ دیا. دیکھو نا, جب بینا تو آسمان اور زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کر رہے ہیں
تو یہ کیا ہے؟ سب کو اپنے شکر سے بھر دینا چاہ رہے ہیں. اس لیے ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں. آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے جس میں ہم مسلسل آزمائشوں میں سے گزرے ہیں. اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا. اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے، اس پر غور کیجیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کر دیے جن کے قریب کوئی انسانی کلام پہنچ نہیں سکتا. آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اے اللہ، زمین اور آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے. اب آپ سن کیا کہہ رہے ہیں جی کہ یا اللہ جو تو چاہے، جو تیرے لیے بہتر ہے اس کو بھر دے. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمینوں آسمان سے بڑھ کر کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ واللہ عالم. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم کی ہے، اس کی دور تک بھی آج کے جو کامیاب گرو ہیں نا، جو سکسیس ٹرینر ہے، نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی ہے. جب آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو یہ مشکل بھی نہیں ہوگی. اس کو لازمی آپ یاد کر لیں اور کوشش کریں اس کو آپ پڑھ لیا کریں. جی بینہ ہوں، یہ بھی منٹس گزر چکا ہے جی. اس کا کوئی بتا دیں جی. ہمارے درمیان، اس کے درمیان، تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان. یہ بالکل ٹھیک ہے جی، ان سب کے درمیان. جلدی چلتے ہیں آگے کیونکہ آج ٹائم یہیں پہ ہو گیا. ابھی ایک اور وہ رہتی ہے فی السماوات. جی جلدی سے لکھیں جی. بالکل آسمانوں میں. شیئن چیزیں، چیز، بعد بر کر. جی شیئن ایک چیز کو کہتے ہیں. جی چلیں جب چیٹ باکس میں رک جائیں. آگے ہم چلتے ہیں سجدے کی تصویر. سبحان ربی الاعلیٰ. سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، اعلیٰ سب سے بلند. ٹھیک ہے جی. سبحانہ کو ہم دیکھ چکے ہیں، ربی کو بھی دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. صرف یہ دو الفاظ کو ہم دیکھ چکے ہیں. اعلیٰ رہ جاتے ہیں نا، یہ اعلیٰ سب سے بلند. یہ ایسے جیسے اکبر کی ہم نے بات کی تھی. کبیر ہم کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا جس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اتنا بڑا اللہ ہے کہ اس کا کوئی کمپرومائز. صغیر کہتے ہیں سب سے چھوٹا، اور اصغر اتنا چھوٹا کہ اس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس سے چھوٹا ہے ہی نہیں. علی کہتے ہیں اونچے کو، اور اعلیٰ سب سے اونچا. کیا جی ہم کس حالت میں کہہ رہے ہیں؟ سجدے کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے میرا رب سب سے بلند. ہم کہاں پہ ہیں؟ زمین پہ ہیں، ہم نیچے ہیں، لیکن میرا اللہ کیا ہے جی سب سے اوپر ہے، سب سے اونچا. اس کو دیکھتے ہیں اسباق. سجدے کی حالت میں جب آپ ہوں تو مکمل سبوتگی کیجیے. اس میں بھی چار باتیں ان کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے. اب اس میں بھی اسی کی پاکی بیان جیسے اس میں ہوئی تھی، اس میں بھی اللہ کی اس کی ربوبیت، اور تیسری یعنی کہ رب ہے، اور تیسری بات کیا جی اپنائیت کہ میرا رب. اس پیار سے کہنا ہے میرا رب ہے. چوتھی بات اس میں عظمت کی تھی، اس میں بلندی کی. ٹھیک ہے جی. پہلے تین جو ہے ذکر سبحان ربی العظیم میں بھی آ چکے ہیں. تو یہاں پہ چوتھی بات کیا ہے جی؟ اس کی بلندی ہے. اس میں عظمت ہے رکوع میں، اور یہاں پہ کیا جی بلندی ہے. اعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند. میں نیچا، میں اپنا سر زمین پہ رکھے ہوئے ہوں، اور اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی سچی پوزیشن. بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا اس وقت آپ تصور کیجیے. تو جدید تحقیق کے مطابق دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے تو انسان کے اندر دو اہم چیزیں ہونی چاہیے: مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور شکر. اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے. ہماری نماز میں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور ختم ولک الحمد پر. تو اب آئیے تسبیح پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار سبحان ربی العظیم جو سبحانہ کی تسبیح پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. نماز میں سب سے زیادہ ذکر اسی کا ہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ یہ کوئز میں کویشچن اکثر آ جاتا تھا. سبحان ربی، سبحان، یہ والا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے دہرانا چاہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو ہماری تربیت سے جن کا ذکر پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، وہ بھی ربی کہہ کر، یعنی کہ اپنائیت کے ساتھ. وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو اپنا مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا، جس کا 1% موجودہ دور کے کامیاب ماہرین نہیں دے سکتے. تو مائی ڈیئر فیلوز، قرآن فیلوز، یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں، ہماری غلطیوں کے، ہماری کوتاہیوں کے. جو بھی حالات ہو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر، شکر کرنا ہے. جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیاب ہوگی. اس تصور، احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا رب سب سے فلاں. نماز میں پڑھ ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہے، سوچ ہماری کہاں پہ آ رہی ہوتی ہے. تو جو کچھ آج آپ نے پڑھ لیا ہے یا جو کچھ اب تک آپ لیسن جتنے بھی پڑھ چکے ہیں تو اس کو آپ نے اپنی زندگی میں لانا ہے. دعا کرنی کہ اللہ میری مدد، تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں. میں کبھی بھی نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے. میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں، کس کی؟ اپنے رنگ کی، اپنے خد و خال کی. جو گورا ہے وہ کالا ہونا چاہ رہا ہے، کالا گورا ہونا چاہ رہا ہے. خد و خال جو موٹا ہے وہ پتلا ہونا چاہ رہا ہے، پتلے کہتے ہیں جی ہم موٹے ہو جائیں. ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور مجاہدہ حالات کے. آج کل گرمی چاہ رہی ہے، اوہ مر کے گرمی گرمی گرمی. سردی آتی تو ہم کہتے ہیں سردی سردی، ہمیں برداشت ہی نہیں ہوتی. تو کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پلان کرنا ہے. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ بھی. ہم نے کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے اور شکر ادا کرتے رہے، کبھی بھی ناشکر نہ ہو. جی اب ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیں، ہم اللہ کے قریب کس حالت میں ہوتے ہیں؟ رکوع، قیام، سجدے میں. جی بالکل بہترین جی، بڑی جلدی جلدی لکھا ہے جی. سسٹر غزالہ، شیخ عرفان سی جی. جی دل سے ہم کرنا ہو تو ایک سے زیادہ جواب جلدی جلدی پڑھیں گے. اللہ کے صفات پر غور، تجوید کے ساتھ اللہ کے ہم پر انعامات پر غور. جی ایک سے زیادہ جواب ہے. جی یہ سسٹر یہ حوابے ماشاء اللہ لکھا ہے جی. بی اور سی اور ڈی پہلا نہیں ہے، باقی ساری بالکل ٹھیک ہے جی. بی سی ڈی ڈاکٹر سمینا بھی لکھ رہی ہیں. جی سبحان ربی اعلیٰ میں کتنی باتیں، میں تو بلکہ یہ کہوں گا سبحان ربی العظیم میں بھی کتنی باتیں. جی اے بی سی یا 2 3 4 5 کتنی. یہ کوئز میں پکا سوال ہوتا ہے. یہ دیکھا نا ابھی سے گڑبڑ. بی ایک سسٹر ہمارے 4 باتیں ہیں جی، 4 باتیں. میں نے بہت زیادہ زور دیا ہے اس پہ، 4 باتوں پہ. دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہ کی پاکی یعنی کہ اللہ پاک ہے. دوسری ہے رب ہے. تیسری ہے اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. 3 باتیں ہو چکی ہیں. چوتھی بات رکوع میں عظمت ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، سجدے میں بلندی ہے. دونوں کے اندر 4 باتیں ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، بھولنی نہیں چاہیے ابھی بھی. جی تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو جی ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کرنا. چلیں جزاک اللہ جی. ٹائم 5 منٹ اوور ہو گیا. میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ سے اینڈ میں سوال بھی لیتے ہیں. کیا آپ نے سبق کی ویڈیو شیڈیو دیکھی؟
ذرا بتائیں کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ میں نے آج دیکھا تھا 17 لوگوں نے صرف دیکھی ہوئی تھی. تو اٹ مینس کسی نے بھی نہیں دیکھی. چلیں واحد کو ہم دیکھتے ہیں. لفظ کی قسمیں حروف جر الا ما اور اندا. تو ہم کیا کرتے ہیں ٹی پی آئی سے. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور ایک مل کے کیجیے. مل کے کیجیے. غائب ہو گیا. جی کون کرے گا ریوائز؟ ذرا ہینڈ ریز کر لیں. جی سسٹر پروین کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے بھی ہے. جی بردر بابر شریف. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب کیجئے، مل کے کیجئے. جزاک اللہ جی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. یہ سلائیڈ ہر اس کے اندر دکھائی جاتی ہے. الفاظ جو بھی ہم پڑھتے ہیں، کلمہ یا الفاظ، اس کی 3 قسمیں، یا وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اسم بار بار بتایا گیا ہے، کسی کا نام یا کسی کی صفت، جیسے جی کتاب، مکہ، مسلم، مومن وغیرہ. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے شروع میں کیا لگا ہوگا؟ ال لگا ہوگا. 2 پیش ہوں گی، 2 زبر ہوں گی، 2 زیر ہوں گی. کوئی ایک نشانی ہوگی، ضروری نہیں ساری ہوگی. وا نون ہوگا، یا نون ہوگا، الف تا ہوگا، یا گول تا ہوگا. جیسے یہ چیزیں دیکھیں آپ فوراً کہہ دیں یہ تو اسم. فعل جب آئے گا اس پہ زیادہ زور فوکس دیں گے. جس میں فعل کیا ہے؟ جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ ہی پایا جاتا ہے. کوئی بھی لفظ ہے وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا. اگر نہیں ہے تو وہ پھر حرف ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو اسم اور فعلوں کو بھی آپس میں ملاتے ہیں، ان کو پریپوزیشن بھی کہتے ہیں. بی، لی، من، فن، ان وغیرہ. تو یہ حروف یہ ہم پڑھ چکے ہیں. بی، فی، الا، سے، میں اور پر. اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. پورا ٹیبل آیا ہوا ہے. جی کون کرے گا؟ السلام سر، میں کروں؟ جی کروا دیں آپ اشاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھا ریوائز کروا دیں. لیکن آپ نے مؤنث کو بھول گئے نیچے. چلیں کوئی بات نہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ کوشش کیجیے. جی سسٹر غزالہ آپ بھی کروا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سر. بی ہی اس سے، بی ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی جی مجھ سے، بی کم آپ سب سے، بینا ہم سے، بی ہا اس عورت سے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ ہم پر، مجھ پر. علیکم مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، جزاک اللہ. علیہ اس عورت پر. جزاک اللہ جی. یہ بی، فی اور الا. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑے سے ہم پیچھے سے واہ ربنا ذرا جلدی سے لکھیں. ابھی تو ہم اپنے اس پہ پہنچے بھی نہیں. جلدی سے چیٹ باکس میں لکھ لیں. وا اور ہوا وہ، ربنا ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے جی. ڈی ہو گیا جی. من ربہم، من کا مطلب سے، ربہم یہ والا اشارہ ادھر جا رہا ہے. وہ پچھلا اور وہ ہمارا رب ہے نہیں پچھلا ان سب کے رب کی طرف سے، ان سے. پچھلا بلاہم، فا کا مطلب ہے پس، لا کا آپ کو پتہ نہ چاہیے، لیے، ہم.
جی جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے جی. آج کا سبق، آج گہری سانس لے جاؤ. ربی زدنی علما، ایک لمبی سانس لے. جی آپ کو پتا ہے الا، ما اور اندا، ان کو انشاءاللہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا کے ساتھ ملائیں گے، آپ ہی ملائیں گے. اس کو ہم نے یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا بے شک اللہ، انا للہ بے شک ہم نے اللہ کے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. علیہ اس کی طرف، راجعون لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے جی. علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیہ کا آپ کی طرف، علیہ یا میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف. اچھا اللہ اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے ڈیفرینشیٹ رکھنا ہے. جی کون کرائے گی؟ جی ڈاکٹر سمینا صاحبہ، جی میری بہن. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم ہماری طرف، اور الیہ اس عورت کی طرف. جزاک اللہ. جی سسٹم نسیم اختر آپ بھی کروا دیں. علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیکا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، علیکم آپ سب کی طرف، علینا ہماری طرف، علیہا اس عورت کی طرف. جزاک اللہ. جی سسٹر نصرت پروین، جی میری بہن. جی السلام علیکم سر. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہ اس مونس کی طرف. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی اب ذرا چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیں انا للہ. انا بے شک، اور نہ اس کا ہم والا ہے، دو ہے نا، ان اور نہ. یہ ٹھیک ہو گیا جی. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. الیہ راجعون اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے ساتھ، ان کے لیے، اس سے جی اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. جی الیہ الجنہ. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون لکھتا ہے جی. اے بی سی ڈی. شاید سر بی ہے. جی بالکل بھی ہے شاید. کیوں جی کنفرم کریں نا جنت کی طرف. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب ما آ گیا ان اللہ مع الصابرین. یہ جو ان ہے اس کا مطلب بے شک اللہ، ما ساتھ، جو آج ہم پڑھیں گے، صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. جی کون وائز کروائے گا جی؟ جی یہاں پہ ہاتھ صرف دو کے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے آج تھکے ہوئے ہیں لوگ. جی اور کوئی آئے نئے لوگ آ جائیں. جی سسٹر فرزانہ نہیں آپ کروائیں. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. جزاک اللہ. جی بردر حسن. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ یا اس کے سامنے جو اس کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معاہا اس مونس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. جی اب اس کے ہم کرتے ہیں سوال جواب. یہ ہماری دو بہنیں ہیں، یہ کر لیں گی. جی سسٹر نصرت اور ڈاکٹر سمینا ایک سوال کریں گے، جواب دیں. حل اللہ معہو. جی سر میں سوال کر لوں. جی جی کریں. جی حل ڈاکٹر صاحب. اللہ معہو. نام اللہ معہو. حل اللہ معہم. نام اللہ معہم. حل اللہ معکا. نام اللہ معی.
हलिल्लाहु माकुम। नाम अल्लाहु माना। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, वो आज जिसमें रिवीजन में पूछ रही थी कि क्या मतलब होता है ना, देखो हम बात करते हैं हलिल्लाहु माहू, जब माहू होगा तो माहू ही उसका आंसर आ जाएगा ना, कि उसके साथ है तो आपने कहना जी हाँ उसके साथ है। माहुम उन सब के साथ, जी जी माहुम उन सब के साथ। जब बात होती है ना आपकी, जब आपकी बात होती है, जब आपने जवाब देना है तो आपने यकीनन नहीं कहना कि हाँ जी मेरे साथ है। जब आप सबकी बात होगी माकुम, तो आपने जवाब देना है जी जी हम नाम अल्लाह मान, जी अल्लाह हमारे साथ है। और ये अपनी तरफ ये उल्ट जाते हैं ना, ये माँ का जवाब आएगा माई में, माकुम का आएगा माना में। जी अब जरा जिन लोगों ने, सर एक सवाल पूछना है। जी पूछे। ये जो माऊम है ये मेल फीमेल के जो क्या कहते हैं जमा हो तो माँ तो वो सेम ही होगा ना, माऊम ही होगा चाहे वो मेल हो या फीमेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब जब जितने भी जमा के सीगे होते हैं उसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं होता कि ये मुन्नस के लिए, ज्यादा लोगों के लिए उसके अंदर मुन्नस मुजक्कर दोनों भी हो सकते हैं, खाली मुन्नस भी हो सकती हैं और मुजक्कर भी हो सकते हैं। जी ठीक ठीक है। है। हाँ जी, मुन्नस के सिर्फ 2 सीगे बीच में ऐड होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे। अभी क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने कोर्स डिजाइन किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि जो आपने नमाज का तर्जुमा सीखना, थोड़ी सी ग्रामर, ये वन थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी ग्रामर ले रहे हैं ना, 7 सीगे इसको बोल रहे हैं। 7 सीगों के साथ इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे 2 जमा के आ जाएंगे, ये जिस तरह आज बात हुई है ना 2 वाली बात और 2 मुन्नस के, बस और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो टोटल ये 14 सीगे वैसे होते हैं। अगर आपको 14 सीगे याद करवाएं तो मैं, आप बहुत से लोग भाग जाते हैं, मैं भी भाग जाता शुरू में, इसलिए बहुत इजी डिजाइन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल इंशाल्लाह आप अगले जब लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये सिखाए जाएंगे, क्योंकि वो इस्तेमाल भी बहुत कम है, 2 के सीगे और मुन्नस के सीगे बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल हुए। जी माँ का तर्जुमा बताइए जी, जो वहां पे जवाब नहीं दे सकते यहाँ पे जरूर लिखा करें, लिखना ABCD होता है और कुछ भी नहीं है। माँ का सी। जी यहाँ पे लिखें जी जरा जल्दी से पता चले आपके साथ। बिल्कुल ठीक है जी, सी। अल माँ का किताब जवाब देना है। ये देखिए ना, माँ का उसको आपने फौरन उल्ट देना, दूसरी तरफ ले जाना, का हो जाएगा माई। जी इन अल्लाह माना, बेशक अल्लाह माना हमारे साथ है। ज्यादा लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं जी आप। हल अल्लाह माकुम, कुम का जवाब सर सी है ये। क्यों कुम है, कुम ज्यादा, वो अगर होता ना का फिर माई आना था, ज्यादा लोग हों तो देखो बी लिख रहे हैं माना। जी बिल्कुल। सर बी है, बी। हाँ जी, माहू का मुन्नस क्या होगा? ये तो बड़ा आसान सा है, डी बिल्कुल ठीक है जी। चले अब आखिरी टेबल हमारा रह गया जी, इंदा का। इंदा कम रियालन, इंदा का कम होता है जी कितने, रियाल आपको पता है करेंसी है, इंदा का आपके पास। ठीक है, कम रियालन इंदा का कितने रियाल हैं आपके पास। ठीक है, इंदा खाली अगर होगा तो क्या होगा जी पास, इंदा हु उसके पास, इंदा हुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जी कौन रिवाइज कराएगा? कोई और हैंड रेज कर लें जरा काइंडली। जी सिस्टर नसीम। इंदा हु उसके पास, इंदा हुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सब के पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा हा उस औरत के पास। जी सिस्टर नुसरत परवीन। जी सर,
इंदा हो उसके पास, इंदा उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हम सब के पास, इंदा उस मोनिस के पास। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, और इंदहा उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह जी। चलें, अब ये दो सिस्टर की हैंड रेज हैं, यही आपस में कन्वर्सेशन भी कर लें। जी जी डॉक्टर साहब, या कोई और आ जाए, कोई और करना चाह रहे तो। जी जी सर। जी सिस्टर फरजाना, सिस्टर नुसरत परवीन, आप करें एक जी सवाल। सर। जी सर, मैं सवाल करती हूँ सर। हल इंदाहु कलम, नाम इंदहु कलम, हल इंदाहुम कलम, नाम इंदहु कलम, हल इंदा का कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदाकुम कलम। नाम इंदना कलम। जज़ाकल्लाह जी। जी अब जिन्होंने रिवाइजिंग किया यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखें अल इंदाहु कलम, जो आप बताना है आपने अभी इन्होंने किया है। इंदाहु तो जवाब में भी इंदाहु, बिल्कुल यहाँ पे ठीक लिख रहे हैं जी। सिस्टर सना कमाल, मोहम्मद हसन, ब्रदर गजाला फातिमा। इंदाहु का जवाब नाम इंदाहु कलम। मेरे पास एक किताब है। हिंदी किताब। जी ब्रदर इरफान, सिस्टर समीना, सिस्टर गजाला सब ठीक लिख रहे हैं। ये हम पहले ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, क्योंकि फिर अगर हम बाद में इसको सीखें तो जरा मुश्किल हो जाता है। रब्बू उसका रब, रब्बू औरत का रब। इसी तरह इलैही अलैहा, अलैही अलैहा दोनों आगे, इंदा हो इंदा का। अब ये पूरा टेबल है, इसको एंड में जो है उसके अंदर भी आपने रिवाइज करवाना है, बारी बारी करवा दें। जी सिस्टर नुसरत एक आप करवा दें, बाकी भी हैंड रेस कर लें। जी सर। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। माँ आहू उसके साथ, माँ आम उन सब के साथ, माँ आका आपके साथ, माँ ई मेरे साथ, माँ हुकुम आप सबके साथ, माँ ना हमारे साथ, माँ आह उस औरत के साथ। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। इंदहा और इंदहा, इंदहा उस औरत के पास। जी सिस्टर गजाला आप भी करवा दें। जी इलैही उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माईजी मेरे साथ, माआकुम आप सब के साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह जी। ये देखें ये वाले जो हैं ये तकरीबन 1100 मरतबा, 1090 मरतबा कुरान पाक में आए हुए हैं। इला इसका हमने याद रखना है, तरफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा साथ इन्नल्लाह मा साबिरीन, इंदा पास कमर आलन इंदा का। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है, माँ और इंदा जो है ना ये हरूफे जर नहीं है। माँ और इंदा हरूफे जर नहीं है, ये हरूफे जर की तरह काम करते हैं। लिहाजा बाकी जो थे वो हरूफ थे, ये दो इसम है। ये इसम की कौन सी किस्म है, इसमें जार हम इसको बोलते हैं, इंशाल्लाह आगे जाके आप इसको देखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे ये लिखा जाए कि ये हरूफ है या इसम है तो आपने इसको हर इसम के तौर पे लेना है। जरा काइंडली ज़हन में रखना है आपने, माँ और इंदा जो है ये क्या है, इसम है दोनों नीचे वाले। ठीक है जी। जी अब आपका टेस्ट है अलैही, इसका आपने इशारा बताना है मुझे किस तरफ होगा।
اور आपने जो कहा है रिपीट कर दें। जी उसकी तरफ ये जो आपने बताया वो रिपीट कर दें सर। इलैही उसकी तरफ होगा। ठीक है, आपने इसम बताया ना, इसम तरफ। और हर्फ जो है। मैं बताता हूँ अलैही क्या है जी, उसकी तरफ, ठीक है, ये वाला एक उंगली। माना, इसका कोई बताए किस तरफ इशारा होगा? हम सब की तरफ। ये वाला। इंदा का मेरी आपके तरफ। पास। आपकी तरफ। इंदा का आपकी तरफ। जी, मैंने ये बताया है आपके पास। जी, बिल्कुल ठीक है। माँ और इंदा जो है ना, अगर इसका कहीं सवाल के अंदर जिक्र आ जाए कि ये इसम है या हरफ है, तो आपने क्या लिखना है? इसम है ये। माँ और इंदा ये जो काम कर रहे होते हैं, ये प्रेपोजिशंस की ही तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्या है? इसम है। ये बुक के अंदर भी मेरा ख्याल है कहीं पे बिल्कुल वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है, आपने इसको ज़हन के अंदर रखना है। ये क्या है? इसम है। दोनों क्या है? इसम है। ये के नीचे लिखा हुआ है, माँ और इंदा इसम है, लेकिन हरफ की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर क्विज में, होमवर्क में इसके बारे में आए तो आपने इसम को टिक कर, ये इसम है। ठीक है जी, ये बात ज़हन में रहेगी जी। डॉक्टर साहब समझ आ गई है? इलैया, माँ और इंदा ये तीनों इसम है। नहीं, दो की बात कर रहे हैं। इलैया ना, नहीं इलैया ऊपर वाला नहीं, माँ साथ और इंदा जो है पास, ये इन दो की बात कर, नीचे वालों की, सिर्फ जी, अच्छा। सिर्फ दो की, टू। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी हाँ जी जी। नुक्ता तालीम, पिछले सबक में हमने बोलने का इंतजाम सीखा था, अब हम क्या करेंगे? याद करने का। याद करने की भी कल बात हुई। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराइए। कितना? 1 घंटे बाद, दूसरा 1 दिन बाद, तीसरा 1 हफ्ते बाद, चौथा 1 महीने बाद, पांचवा 6 माह बाद। तो बस आप इसकी कोशिश करें कि हमारा जो स्टार्ट होता है किसी भी उसके साथ आप अटैच होकर इसको रिवाइज कर लिया करें 6 माह बाद, खामोशी से सुनते रहें। तो दोहराने का आसान तरीका जिस 7 होमवर्क आपको बार बार बताए जाते हैं, जो इसमें चीजें याद, जुबानी याद होती हैं, उसको लाजमी दोहराना। ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली हैं, हर एक शख्स इसको कर सकते हैं। ये 7 होमवर्क है इंशाल्लाह, ये आगे हम सीखते आ रहे हैं, ये बात कर रहे थे। याद रखिए सबक नंबर 7 पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि हमने आज सबक नंबर 7 पढ़ लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र है। हमने क्या जी 80 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 26,000 बार आए हुए, 26,000 टाइम्स कुरान पाक में ये वर्ड आए हुए। हमारा टारगेट मैंने पहले ही बताया 232 अल्फाज का है, जिसमें से 80 हम सीख चुके हैं। और कुरान पाक के अंदर आने वाले ये 232 अल्फाज वो होंगे 41,111 मरतबा। तो ये हमने 26,000 अल्फाज सीख लिए। ये 2 तिलावत की बात हुई है, मुसहफ को देखकर, कुरान पाक को देखकर। बेसिकली हमारा मिशन क्या है जी? इस कुरान पाक को लेकर चलना है हमने, इसको अपनी जिंदगी में लाना है। जो कुछ हम ग्रामर पढ़ रहे हैं सारे इसके अंदर से आप देखें, उसको ये हाईलाइट करें। देखिए जिस तरह इसके अंदर ये मैंने शायद येलो से नजर आ रहा होगा, हाईलाइट किया हुआ है। जो चीजें आपको समझ आती है उसको कर लें, हाईलाइट करने में कोई हर्ज नहीं है। नमाज की मुख्तलिफ सूरतों नमाज में पढ़िए और दुआ कीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आप लोगों को अल्लाह ताला ने चुना हुआ है, आप लोगों को मुंतखब शुदा है, तो इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। ये वोकैबुलरी शीट वगैरह तो इसको कोशिश करें रोज पढ़ लिया करें। जो कुछ आपने सीखा है इसको दूसरों को सिखाएं। आप स्पेशली अपने से जुड़े लोग, अपने पेरेंट्स, बहन भाई, बच्चों को, जो भी आपके साथ रिलेटिव है, उनको लाजमी सिखाइए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।